اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 87 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ نمبر 23 المومنون، پارہ ہے 18واں قد افلح۔ آج ہم کریں گے 87 سے 95 تک کی تلاوت، 87 سے 95 تک کی تلاوت۔ آئیے 87 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فوراً کہیں گے وہ یہ سب اللہ کا ہے، کہو کیوں پھر نہیں اپناتے تم تقوی۔ تقوی یعنی محبت اور ڈر اللہ کا اور بندگی اللہ کی، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح پھر تم کیوں نہیں زندگی گزارتے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ پوچھو ان سے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، یعنی اختیار، اور وہی دیتا ہے پناہ، اور نہیں دی جا سکتی پناہ اس کے مقابلے میں اگر تم جاننے والے۔ تو تمہیں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری کائنات کی بادشاہت، اختیار اور اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ کہیں گے وہ ضرور اللہ، کہو پھر کہاں سے رکھا رہے ہو تم دھوکہ۔ اب جب تم ہر بات کا جواب تو یہی دیتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، پھر دھوکہ کھا جاتے ہو اور نہیں عاجزی اختیار کرتے، نہیں ڈر اور محبت اختیار کرتے، نہیں بندگی اختیار کرتے اللہ کی۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ بلکہ لائے ہیں ہم سامنے ان کے حق یعنی سچائی، اور یقیناً وہ ہیں سخت جھوٹے۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ یعنی معبود۔ اگر ہوتا ایسا تو چل دیتا لے کر ہر الہ معبود اپنی مخلوق کو، اور چڑھ دوڑتے ایک دوسرے کے اوپر۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو گڑھتے ہیں اور بناتے ہیں وہ لوگ اللہ کے متعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی اپنی وحدانیت کی آیت نازل کی، معنی بھی آپ نے پڑھے کہ وہ اس کی نہ کوئی اولاد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا باپ، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، تو وہ واحد ہے، یکتا ہے، بلا شرکت غیر اس کائنات کا مالک ہے۔ تو اگر ایک سے زیادہ ہوتے معبود تو کیا ہوتا؟ وہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر چل پڑتے اور یہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، دنیا فنا ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ کیونکہ اگر بہت سارے ہوتے، صرف ایک ہے اللہ جو یہ سب زندگی کا کاروبار چلا رہا ہے، یعنی دن کا صبح ہونا، صبح کا رات ہونا، رائٹ؟ جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں سب اللہ کے تابع ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ علم ہے اس کو ہر غیب کا اور حاضر کا، پھر وہ بلند بالا ہستی ہے ان سب چیزوں سے جنہیں ٹھہراتے ہیں وہ شریک اللہ کا۔ وہ سب سے بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون۔ اور کرو دعا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے رب اگر دکھا دے تو مجھ کو وہ عذاب جس کا کیا ہے تو نے وعدہ ان سے۔ پھر کیا ہوگا اگر وہ عذاب دکھا دے؟ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب نہ کیجیے شامل مجھ کو ان لوگوں میں
جو ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَن نُّرِيَكَ مَا نُعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں ہم تم کو عذاب، وہ عذاب جس کا وعدہ ہے ہمارا ان سے، قادر ہیں ہم پوری طرح اس پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جو عذاب کا وعدہ جو قیامت کا دن بپا ہوگا اس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. سب مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پھر بتا رہے ہیں کہ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم وہ عذاب لا کر رہیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں پوری طرح. تو اس طرح آج ہم نے 87 سے 95 تک کی تلاوت کی. سورت ہے 23ویں، سورہ المومنون، اور پارہ ہے 18واں. پارے کا نام ہے قد افلح. آج پاروں کے نام دہرا لیتے ہیں، کچھ دنوں سے نہیں دہرائے ہیں کیونکہ. پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا، پانچواں پارہ والمحسنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ تَعْتَذِرُونَ، بارہواں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، تیرہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، چودہواں پارہ ربوما، 15واں پارہ سبحان الذی، 16واں پارہ قال علم، 17واں پارہ اقترب للناس، 18واں پارہ میں ابھی ہم ہیں، اس کا نام ہے قد افلح. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے. یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ زندگی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے. صدق اللہ العظیم.